اس صورت میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل یعنی شکستگی یا انقطاع دیکھتے ہو؟ تم پھر نگاہ تحقیق کو بار بار مختلف زاویوں اور سائنسی طریقوں سے پھیر کر دیکھو، ہر بار نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور وہ کوئی بھی نقص تلاش کرنے میں ناکام ہوگی۔ اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو ستاروں، سیاروں، دیگر خلائی کروں اور ذروں کی شکل میں چراغوں سے مزین فرما دیا ہے، اور ہم نے انہی میں سے بعض کو شیاطین یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے یعنی ان کے منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کو دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے خوفناک آوازیں سنیں گے اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی، گویا ابھی شدت غضب پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تو تم محض بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم حق کو سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم آج اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخ والوں کے لیے رحمت الہی سے دوری مقرر ہے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے بلند آواز میں کہو، یقیناً وہ سینوں کو چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اس طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور بے شک ان لوگوں کو بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہیں فضا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے رحمان کے بنائے ہوئے قانون کے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہاری فوج بن کر خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر محض دھوکے میں مبتلا ہیں۔ بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے آڑے ہوئے؟ کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ پر گامزن ہے؟ آپ فرما دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم روز قیامت اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ فرما دیجئے کہ اس کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں، اگر وقت بتا دیا جائے تو ڈر ختم ہو جائے گا۔ پھر جب اس دن کو قریب دیکھ لیں گے تو کافر
کہ چہرے بگڑ کر سیاہ ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جس کا جلد ظاہر کیے جانے کا تم بہت طلبگار تھے۔ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ، اگر اللہ مجھے موت سے ہمکنار کر دے جسے تم خواہش کرتے ہو، اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی یا ہم پر رحم فرمائے یعنی ہماری موت کو مؤخر کر دے، تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ فرما دیجئے وہی خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، پس تم ان قریب جان لوگے کہ کون شخص کھلی گمراہی میں ہے۔ فرما دیجئے اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے؟ اس صورت میں 50 پر 2 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ اے حبیب مکرم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے کہ اور بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بے جا نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے، جو طعنہ زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے، جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا بخیل، حد سے بڑھنے والا سرکش اور سخت گنہگار ہے، جو بدمزاج درشت خو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے۔ اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، اب ہم اس کے سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ بے شک ہم ان اہل مکہ کی اسی طرح آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے یمن کے ان باغ والوں کی آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح سویرے یقیناً اس کے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یا غریبوں کے حصے کا استثناء نہ کیا۔ پھر آپ کے رب کی جانب سے ایک بھرنے والا عذاب رات ہی رات میں اس باغ پر پھر گیا اور وہ سوتے ہی رہے، سو وہ لہلہاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ وہ اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چلے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ سو وہ لوگ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور وہ صبح سویرے پھل کاٹنے اور غریبوں کو ان کے حصے سے محروم کرنے کے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے۔ پھر جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے ایک عدل پسند شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا ذکر و تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم بھی ظالم تھے۔ سو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی سرکش و باغی تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب اسی طرح ہوتا ہے، اور واقعی آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، کیا فیصلہ کرتے ہو؟
کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو، یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کچھ ایسے پختہ عہد و پیمان ہیں جو روز قیامت تک باقی رہیں، جن کے ذریعے ہم پابند ہوں کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس قسم کے بےہودہ بات کا ذمہ دار ہے، یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کے لیے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن ساق یعنی احوال قیامت کی ہولناکیاں شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں ہی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے، مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے۔ پس اے حبیب مکرم، آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے انتقام کے لیے چھوڑ دیں، اب ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میرے تدبیر بہت مضبوط ہیں۔ کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں؟ پس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر فرمائیے اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرف دل گرفتہ نہ ہوں جب انہوں نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ اپنی قوم پر غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان کے رب کی رحمت و نعمت ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ ملامت زدہ ہوتے، مگر اللہ نے انہیں اس سے محفوظ رکھا۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ بنا لیا اور انہیں اپنے قرب خاص سے نواز کر کامل نیکوکاروں میں شامل فرما دیا۔ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو اپنی حاسدانہ بد نظروں میں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس صورت میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً واقع ہونے والی گھڑی، کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی، اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے؟ سمود اور عاد نے جملہ موجودات کو باہمی ٹکراؤ سے پاش پاش کر دینے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ پس قوم سمود کے لوگ تو وہ حد سے زیادہ کڑکدار چھنگاڑ والی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد نہایت گرجدار تھی۔ اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس عرصے میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کے کھوکھلی جڑیں ہیں۔ سو تو کیا ان میں سے کوئی کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کے باشندوں نے بڑی خطائیں کی تھی، پس انہوں نے بھی اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، سو اللہ نے انہیں نہایت سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ بے شک جب طوفان نوح کا پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں رواں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، سو اس وقت واقع ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی اور سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے، اور یہ کائنات ایک نظام میں مربوط اور حرکت میں رہنے والی قوت کے ذریعے سیاہ شگافوں پر مشتمل ہو جائے گی، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن ان کے اوپر 8 فرشتے یا فرشتوں کے طبقات اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ سو وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا نام اعمال پڑھ لو، میں تو یقیناً
رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں، سو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا بلند و بالا جنت میں، جس کے خوشے پھلوں کی کثرت کے باعث جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیج چکے تھے۔ اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ہائے کاش وہی موت کا کام کر چکی ہوتی۔ آج میرا مال مجھ سے عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا، مجھ سے میری قوت و سلطنت بھی جاتی رہی۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا، سو آج کے دن نہ اس کا کوئی گرم جوش دوست ہے اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ قرآن بزرگی و عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منزل من اللہ فرمان ہے، جسے وہ رسالتاً اور نیابتاً بیان فرماتے ہیں، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ فنی اندازوں سے وضع کیا گیا ہو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی ایک بات بھی گھڑ کر کہہ دیتے تو یقیناً ہم ان کو پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہرت کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والے نہ تھے۔ اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں، اور واقعی یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور بے شک یہ حق الیقین ہے۔ سو اے حبیب مکرم آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ اس صورت میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک سائل نے ایسا عذاب طلب کیا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ وہ اللہ کی جانب سے واقع ہوگا جو آسمانی زینوں اور بلند مراتب درجات کا مالک ہے۔ اس کے عرش کی طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں، جس کا اندازہ دنیاوی حساب سے 50,000 برس کا ہے۔ سو اے حبیب آپ کافروں کی باتوں پر ہر شکوے سے پاک صبر فرمائیے، بے شک وہ تو اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسا نہ ہوگا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے رہائی کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی دے ڈالے، اور اپنا تمام خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب اپنی ذات کے لیے بدلہ کر دے، پھر یہ فدیہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک وہ شعلہ زن آگ ہے، سر اور تمام اعضائے بدن کے کھال اتار دینے والی ہے۔ وہ اسے بلا رہی ہے جس نے حق سے پیٹ پھیری اور روگردانی کی، اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روکے رکھا۔ بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی یا مالی فراخی حاصل ہو تو بخل کرتا ہے۔ مگر وہ نماز ادا کرنے والے جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں، اور وہ ایثار کشی لوگ جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا، اور وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے یا اپنی
مملوکہ کنیزوں کے، سو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ سو جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی گناہوں پر قائم رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز و مکرم ہوں گے۔ تو کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، گروہ در گروہ۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بغیر ایمان و عمل کی نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ بھی جانتے ہیں۔ سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ ہم بدل کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی ان بےہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے آ ملے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے یوں نکلیں گے گویا وہ بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں شرم اور خوف سے جھک رہی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ ہے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس صورت میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں میں پیدا فرمایا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے؟ اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کی مانند اگایا، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر تم کو اس سے دوبارہ باہر نکالے گا۔ اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش رؤسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا، اور عوام کو گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ سو اے میرے رب، تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو
گمراہ کرتے رہیں گے اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما۔ اس صورت میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ کے بارے میں حق سے دور حد سے گزری ہوئی باتیں کھا کرتا ہے، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے، تو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا اور انہیں سخت پہرہ داروں اور انگاروں کی طرح جلنے اور چمکنے والے ستاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے اس کے بعض مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ منتظر پائے گا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بندش سے ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے، اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ کو ہرگز زمین میں رہ کر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی زمین سے بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ظلم سے، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرمانبردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں، پھر جو کوئی فرمانبردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی، اور جو ظالم ہے تو وہ دوزخ کا ایندھن ہو گئے۔ اور یہ وہی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے تاکہ ہم اس نعمت میں ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے تو وہ اسے نہایت سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ اور یہ کہ سجدہ گاہیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش مت کیا کرو۔ اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو وہ اس پر ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے تاکہ ان کی قرات سن سکے۔ آپ فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ آپ فرما دیں کہ میں تمہارے لیے نہ تو نقصان یعنی کفر کا مالک ہوں اور نہ بھلائی یعنی ایمان کا، گویا حقیقی مالک اللہ ہے، میں تو ذریعہ اور وسیلہ ہوں۔ آپ فرما دیں کہ نہ مجھے ہرگز کوئی اللہ کے امر کے خلاف عذاب سے پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی میں قطعاً اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں، مگر اللہ کی جانب سے احکامات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور تر اور عدد کے اعتبار سے کم تر ہے۔ آپ فرما دیں میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا دن تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے طویل مدت مقرر فرما دی ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، انہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے کیونکہ یہ نبوت کا خاصہ اور معجزہ رسالت ہے۔ تو بے شک وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے علم غیب کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے۔
تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور احکامات الہیہ اور علوم غیبیہ میں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ نے پہلے ہی سے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ اس سورت میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے کملی کی جھرمٹ والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کریں۔ ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ بے شک رات کو اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کو یکسوئی کے ساتھ زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں اور آپ ان باتوں پر صبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں، اور آپ مجھے اور جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ ان کے اعمال بد اپنی انتہا کو پہنچ جائیں۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا اور نہایت دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھرتی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ پس فرعون نے اس رسول کو نافرمانی کے ذریعے سے جھٹلایا، سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا۔ اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن کی شدت کے باعث آسمان پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 شب نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں قیام میں شریک ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کے گھٹنے اور بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطے کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے معافی دے دی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور بعض دیگر اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسن دیا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ بہت بخشنے والا ہے، حد سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورت میں 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے حبیب، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں، اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں، اور اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں۔ پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، سو وہ دن یعنی روز قیامت بڑائی سخت دن ہوگا، کافروں پر ہرگز آسان نہ ہوگا۔ آپ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں، اور میں نے اسے بہت وسیع مال مہیا کیا تھا اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، اور میں نے اسے سامان عیش و عشرت میں خوب وسعت دی تھی، پھر بھی وہ حرص رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں۔
ہرگز ایسا نہ ہوگا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، ان قریب میں اسے سخت مشقت کے عذاب کی تکلیف دوں گا۔ بے شک اس نے سوچ بچار کی اور ایک سازش وضع کر لی، بس اس پر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو۔ اس نے کیسی سازش تیار کی، اس پر پھر اللہ کی مار یعنی لعنت ہو، اس نے یہ کیسی سازش کی۔ پھر اس نے اپنی تجویز پر دوبارہ غور کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر حق سے پیٹ پھیر لی اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا کہ یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں جو اگلے جادوگروں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ قرآن بجز انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں، میں ان قریب اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اور آپ کو کس نے بتایا ہے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، وہ جسمانی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے داروغے مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے محض آزمائش کے طور پر مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی، اور اہل ایمان کا ایمان اس تصدیق سے مزید بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین اس کی حقانیت میں شک نہ کر سکیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کی مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ کا بیان انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے۔ ہاں، چاند کی قسم جس کا گھٹنا بڑھنا اور غائب ہو جانا گواہی ہے، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کر رخصت ہونے لگے، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، بے شک یہ دوزخ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک ہے، انسان کو ڈرانے والی ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا جو بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے، ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، سوائے دائیں جانب والوں کے، اور وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں، اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی، سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ پھر بھی نصیحت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، گویا وہ بدکے ہوئے وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے براہ راست کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دے دیے جائیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، پس جو چاہے اسے یاد رکھے، اور یہ لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے جب اللہ چاہے گا، وہی تقوی اور پرہیزگار کا مستحق ہے اور مغفرت کا مالک ہے۔ اس سورت میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے، اور وہ بانداز تمسخر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھیں چوندھیا جائیں گی اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے، اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرارگاہ ہوگی۔ اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے۔
بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا، اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا۔ اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کے جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے بڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے زبان جبرائیل سے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں، پھر بے شک اس کے معنی کا کھول کر بیان کرنا ہمارا ہی ذمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اے کفار، تم جلد ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ بہت سے چہرے اس دن شگفتہ اور تر و تازہ ہوں گے اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے، یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ نہیں نہیں، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور کہا جا رہا ہو کہ اس وقت کون ہے جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا جس سے شفا یابی کریں، اور جان دینے والا سمجھ لے کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے، تو اس دن آپ کے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو کتنی بد نصیبی ہے کہ اس نے نہ رسول کی باتوں کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ وہ جھٹلاتا رہا اور روگردانی کرتا رہا، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف اکڑ چل دیا۔ تمہارے لیے مرتے وقت تباہی ہے، پھر قبر میں تباہی ہے، پھر تمہارے لیے روز قیامت ہلاکت ہے، پھر دوزخ کی ہلاکت ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب و کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اپنی ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکا دیا جاتا ہے، پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا ایک معلق وجود بن گیا، پھر اس نے تمام جسمانی اعضاء کی ابتدائی شکل کو اس وجود میں پیدا فرمایا، پھر اس نے انہیں درست کیا، پھر یہ کہ اس نے اسی نطفے ہی کے ذریعے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت۔ تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اس سورت میں 31 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا، جسے ہم تولد تک ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں، پس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا ہے۔ بے شک ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور و بصارت کی راہ بھی دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نا شکر گزار رہے۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں اور گردن کے طوق اور دوزخ کی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پیئیں گے جس میں خوشبو، رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر بھی لے جائیں گے۔ یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کے طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایثارن محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کی درخواست گار ہیں اور نہ شکر گزار کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے، پس اللہ انہیں خوف الہی کے سبب سے اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں چہروں پر رونق و تازگی اور دلوں میں سرور و مسرت بخشے گا، اور اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا رہنے کو جنت اور پہننے کو ریشمی پوشاک عطا کرے گا۔ یہ لوگ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو نہ وہاں دھوپ ہوگی، نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سردی کی شدت، اور جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے اور ان کے میووں کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گے، اور خادمین ان کے گرد چاندی کے برتن اور صاف ستھرے شیشے کے گلاس
لیے پھرتے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے بنے ہوں گے جنہیں انہوں نے ہر ایک کے طلب کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازے سے بھرا ہوگا، اور انہیں وہاں شراب طہور کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجیل کی آمیزش ہوگی۔ زنجیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، اور ان کے ارد گرد ایسے معصوم بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کریں گے، اور جب آپ بہشت پر نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتیں اور ہر طرف بڑی سلطنت دیکھیں گے۔ ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز اور دبیز اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت مقبول ہو چکی۔ بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے، سو آپ اپنے رب کے حکم کے خاطر صبر جاری رکھیں، اور ان میں سے کسی کاذب و گناہگار یا کافر و ناشکر گزار کی بات پر کان نہ دھریں، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریز کیا کریں، اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ بے شک یہ طالبان دنیا جلد ملنے والے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں، اور سخت بھاری دن کی یاد کو اپنے پس پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے کہ ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہے انہیں انہی جیسی لوگوں سے بدل ڈالیں۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس صورت میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نرم و خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پہ چلتی ہیں، پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم جو شدید جھونکوں سے چلتی ہیں، اور ان کی قسم جو بادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کی قسم جو انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہے، پھر ان کی قسم جو نصیحت لانے والی ہیں، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک جو وعدہ قیامت تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر جب ستاروں کی روشنی زائل کر دی جائے گی، اور جب آسمانی کائنات میں شگاف ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب پیغمبر وقت مقرر پر اپنی اپنی امتوں پر گواہی کے لیے جمع کیے جائیں گے، بھلا کس دن کے لیے ان سب امور کی مدت مقرر کی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کو کس نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی اور تباہی ہے۔ کیا ہم نے اگلے جھٹلانے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا؟ پھر ہم بعد کے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ان کے پیچھے چلائے دیتے ہیں۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی کی ایک بوند سے پیدا نہیں کیا، پھر اس کو محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا وقت کے ایک معین اندازے تک، پھر ہم نے نطفے سے تولد تک تمام مراحل کے لیے وقت کے اندازے مقرر کیے، پس ہم کیا ہی خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا، جو سمیٹتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ ہم نے اس پر بلند اور مضبوط پہاڑ رکھ دیے، اور ہم نے تمہیں شیریں چشموں کے ذریعے میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہوگی۔ اب تم اس عذاب کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم دوزخ کے دھوئیں پر مبنی اس سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں، جو نہ تو ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے۔ بے شک وہ دوزخ اونچے محل کی طرح بڑے بڑے شعلے اور چنگاریاں اڑاتی ہیں، یوں بھی لگتا ہے گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ والے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ ایسا دن ہے کہ وہ اس میں
بول بھی نہ سکیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم تمہیں اور سب پہلے لوگوں کو جمع کریں گے۔ پھر اگر تمہارے پاس عذاب سے بچنے کا کوئی ہیلا اور بہانہ ہے تو وہ داؤ مجھ پر چلا لو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا افسوس ہے۔ بے شک پرہیزگار ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں عیش و راحت کے ساتھ ہوں گے، اور پھل اور میوے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا تم خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال صالحہ کے عوض جو تم کرتے رہے تھے، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اے حق کے منکرو، تم تھوڑا عرصہ کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے حضور جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ پھر وہ اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔